إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز علماء اکرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، بہت ہی اہم اور آسان سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کم وقت میں رکھنا ہے، تو بغیر کسی دیر کے سیدھے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اور کچھ بات ہم اور آپ لوگ کر لیتے ہیں. ہماری اور آپ کی یہ غلطی کہیے یا غلط فہمی کہیے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اور ہمارے من میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں دیندار ہونا چاہیے، ہمیں نمازی ہونا چاہیے، ہمیں اصلاح کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا چاہیے، جہنم سے بچنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اندر اچھائیوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بے نمازی ہے تو نمازی بن جاتے ہیں، اگر قرآن کریم ہم نے نہیں پڑھا ہے تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں تو پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہیں، بہت ساری چینجنگ ہیں جو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہمیں اپنے اندر دین لانا ہے، ہمیں دیندار بننا ہے. اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے اور اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بہت زیادہ دن تک نہیں رہنا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہمارے دماغ کے اندر چلتی ہیں تو پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اندر دینداری لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے آگے کا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں جو آپ نے اپنے اندر لانے کی کوشش کی ہے اور وہ چیزیں جو غلط ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے، یہ ذمہ داری اور یہ چیزیں یہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے. غور سے سن لیجیے، یہ چیزیں صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہی ساری چیزیں آپ کو اپنے گھر والوں کے اندر بھی لانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
آپ یہ سوچیں کہ پورے گھر میں میں اکیلا نمازی ہوں، چلو ٹھیک تو چل رہا ہے، میں تو ٹھیک ہوں نا، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیندار ہیں، گھر والے بددین ہیں، بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ نمازی ہیں، گھر والے بے نمازی ہیں، بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گھر والے ایک مرتبہ بھی قرآن اٹھا کر پورے سال میں نہیں دیکھتے ہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیندار بن گئے، اچھی بات ہے، آپ نمازی بن گئے، اچھی بات ہے، آپ نے اپنی اصلاح کی، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نمازی ہیں، آپ کا پورا گھر بے نمازی ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھا ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچیں، بہت غور سے سن لیجیے، باتیں آسان ہیں لیکن باتیں بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ نمازی ہیں، پورا گھر بے نمازی، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے، پورا گھر قرآن کریم کو اٹھا کر نہیں دیکھتا، پڑھتا نہیں ہے، آپ سچ بولتے ہیں، گھر والے جھوٹ بولتے ہیں، آپ حلال کھاتے ہیں، پورا گھر حرام کی طرف لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہیں اور آپ گھر کے اندر رہتے ہیں تو یقین جانے، آپ حاجی ہو، نمازی ہو، قرآن کے قاری ہو، تلاوت کرنے والے ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر ہی لے گا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین آپ کو اپنے سامنے قیامت کے دن کھڑا کر ہی لے گا۔ کیوں؟ آئیے قرآن کریم کے حوالے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اب اگر ہماری اصلاح ہو گئی، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اب اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یعنی صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، اپنے آپ ہی کو نمازی بنا لینا، باقی پورے گھر پر دھیان دینا یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اسی آیت کے اندر اسی لفظ کے بعد میں دوسرا لفظ جو اللہ نے بیان فرمایا واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف اپنی اصلاح کافی ہے؟ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ گھر والوں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کی بھی اصلاح کیجئے، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کی بھی اصلاح کیجئے، آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کی بھی اصلاح کیجئے۔ آپ اگر نیک بن گئے ہیں تو ان کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اگر آپ دیندار بن گئے ہیں تو ان کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ پھر سے سن لیجیے آیت کو، یا ایھا الذین، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے پوری ذمہ داری، یہ ہے پوری اصلاح۔ اور اس میں اگر کچے رہ گئے تو پیارے نبی کی وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے، صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ اور جس آدمی کو جن لوگوں کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا، نگراں بنایا گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے بچے، آپ کی بیوی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے صحیح سے ادا کیا، اپنے حق کو نبھایا تو قیامت کی طرح بچ پائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ لیکن آپ اگر اس کو صحیح سے ادا نہیں کر پائے، پیارے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نیک بن گئے، آپ دیندار بن گئے، آپ نمازی بن گئے، آپ قرآن کے قاری بن گئے، آپ سچ بولنے لگے، آپ حلال کی طرف چل دیے، لیکن آپ کا پورا گھر بگڑا ہوا ہے، تو قیامت کے دن پکڑ آپ کی اس پر ہو جائے گی۔ آیت میں نے سنا دی ہے آپ کو، حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا اب ایک چیز دیکھیں،
کہ جو آدمی عقل مند ہو اور نیک بھی ہو، عقل مند ہو اور نیک بھی ہو، تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے اس کے گھر والے بھی اسی میں لگ جائیں؟ بالکل چاہے گا۔ یہ کوئی بے وقوفی آدمی ہوگا جو یہ چاہے کہ میں اکیلے حاصل کر لوں گا، میرے بیوی بچے جائیں بھاڑ میں، ہمیں کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے آپ کبھی نہیں چاہیں گے، اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے آپ کبھی نہیں چاہیں گے، اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جیسے چاہیں ویسے رہیں، ہم تو ٹھیک ہے نا، کافی ہے، نہیں چاہیں گے کبھی۔ عقل مند انسان کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں جب نبوت کو پیارے نبی کے اوپر نازل فرمایا، اعلان ہوا، کیا اعلان تھا سن لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی صرف آپ اکیلے ہی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو بھی ڈرائیے، اقربین، اقربین، اپنے گھر والوں کو بھی ڈرائیے، اپنے خاندان والوں کو بھی ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اپنے خاندان والوں کو سمجھائیے، یعنی نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھاؤ۔ نبی سے زیادہ کوئی دیندار ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا کوئی اتنا بڑا ہو سکتا ہے جس کی جو اپنے آپ کی اصلاح کر سکے، جس کی اصلاح ہوئی ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے باوجود بھی نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اصلاح، آپ کی دینداری کافی نہیں ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں۔ تو میرے بھائیو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں ڈال لو کہ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ نیک ہیں، تو یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، ان کی بھی اصلاح کرو، اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کیا کیا؟ ایک مرتبہ شام کا وقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان والوں کی دعوت اپنے گھر پہ کر دی۔ وہ تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو، آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ سنیے، وہ بعد میں تھا، یہ اس سے پہلے ہے۔ وہ سب کو جو پورے مکہ کو اعلان کیا وہ بات کی بات ہے، یہ خاندان کی بات چل رہی ہے، خاندان والوں کو ڈرائیے، تو الگ سے پورے خاندان کی دعوت کی۔ اور دعوت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آ ہی جاتا ہے، اور آپ لوگوں سے بہتر اس چیز کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دعوت کا مسئلہ جب پتہ چل جائے کہ 2 تاؤ ہیں کہ 4 تاؤ ہیں، تو پھر آدمی تو الحمدللہ آتا ہے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، بہت غور سنیے، بڑی کام کی بات ہے، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو اور وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا ہو، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہو، اور آپ اسے اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے یہ نہ کہیے کہ آئیے آپ سے کوئی کام ہے، آئیے گھر پہ آئیے تھوڑا چائے پانی کر لیتے ہیں، یہ کہیے کیا آؤ تھوڑا چائے پانی کر لیتے ہیں۔ تو چائے پانی کے حوالے سے وہ آپ یہاں آئے گا، اور جب وہ بیٹھے گا تو چائے میں کم سے کم 25-20 منٹ تو لگتے ہیں، بنے گی پھر آئے گی پھر آپ پیئیں گے، تو 20-25 منٹ میں آپ اس کو اپنی بات بہت آرام سے سنا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی سے کہو ٹائم نکال لو یار بھائی، ہاں دیکھتا ہوں میں انشاءاللہ کرتا ہوں، وہ یہی کرے گا آپ کے ساتھ میں، لیکن آپ کو آؤ یار چائے پیتے ہیں پہلے، تو اچھا چائے، ہاں ٹھیک ہے چلو پیتے ہیں، اب وہ جتنی دیر آپ کے پاس بیٹھا آپ اپنی باتیں سنا دیجیے، تو دعوت کے نام پہ لوگ آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دعوت کر دی کہ آؤ، پورے خاندان والے آ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کھانا کھلایا، دعوت کی، کھانا کھلا دیا سب کو۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو نبی کے الفاظ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ دیکھو گھر سے شروع کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، او میری پیاری بیٹی، میری پیاری بچی فاطمہ، یا صفیہ ابنت عبد المطلب، او میری پیاری پھوپھی، دیکھیے گھر سے نکل کے پھوپھی، اب رشتہ گھر سے نکل کے باہر کی طرف جا رہا ہے، یا صفیہ ابنت عبد المطلب، او میری پیاری پھوپھی، او میرے دادا کی بیٹی صفیہ، یعنی او میری پھوپھی،
پھر آپ نے پورے خاندان والوں کو فرمایا یا بنی عبد المطلب، او میری دادا کی اولادو، او میرے خاندان والو، او عبد المطلب کی اولادو، انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام قیامت کے دن آنے والا نہیں ہوں، انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، او لوگوں میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے، انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تمہارے پاس میں لے کر آیا ہوں۔ خاندان والے پوچھنے لگے، یہ رشتے دار پوچھنے لگے کون سی بلائی لے کر آپ آئے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو صرف اپنی اصلاح کافی ہے؟ اپنی اصلاح کافی ہوتی تو نبی کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا پریشانی تھی جو پتھر کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، تو کوئی صفا پہ کھڑ کر پورے مکہ والوں کو سمجھایا، وہ الگ سمجھایا، لیکن خاندان والوں کو بطور دعوت کر کے اور ان کو بلا کر اکیلے بیٹھ کر ان کو بھی اللہ کا پیغام سنایا۔ تو صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، میں یہی اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں۔ عقل مند آدمی، اگر آپ عقل مند ہیں تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے جائیں جو چاہیں وہ کریں، میرا کام ہو گیا، میں ٹھیک ہوں، نہیں۔ اگر آپ کو محبت ہے، عقل مندی ہے آپ کے پاس میں، عقل مند ہے آپ، تو آپ یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، دیکھیے عقل مند انسان کون ہوتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، زندگی کو چھوڑیے، موت کا وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، لیکن فکر کیا ہو رہی ہے؟ فکر یہ ہو رہی ہے کہ میرے بچے میرے بعد بگڑ نہ جائیں، میرے بچے میرے بعد کہیں دنیا کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، آخرت ان کے دل سے نہ نکل جائے، کہیں ان کے اندر شرک نہ آ جائے، توحید کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ ٹوٹ جائے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت میں اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں، جب تک میں دنیا میں تمہارے ساتھ میں رہا، تب تک تم کو میں نے دیکھا کہ تم نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکات بھی دیا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کیا کرتے تھے، اور اللہ کی توحید کو تم نے پکڑ کے رکھا تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج میرے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، دیکھو میرے پاس اس دین سے پھر نہ جانا، اسلام سے نکل نہ جانا، کہیں توحید کا دامن تمہارے یہاں سے ٹوٹ نہ جائے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ میرے بابا اپنے آخری وقت میں چل چلاؤ کے وقت میں پریشان ہیں، سارے کے سارے بچے ایک آواز بولے، سارے کے سارے کہتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ او میرے ابا جان آپ پریشان نہ ہو، او میرے بابا آج وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہم کیا کرتے تھے، اسی رب کی عبادت کیا کریں گے جس کی عبادت آپ کیا کرتے تھے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت ہمارے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، ہمارے دادا حضرت اسحاق کیا کرتے تھے، ہمارے تایا یا ہمارے چاچا حضرت اسماعیل جس رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اسی ایک رب کی عبادت کریں گے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ہے فکر۔ باپ کو فکر ہے تو دیکھو اولاد کتنی لائق ہے، کتنی لائق اولاد ہے، اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے کہ چل چلاؤ کا وقت ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، اور اپنی اولاد کی اصلاح کو لے کر فکر کر رہے ہیں، تو کہا ابا جان آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ پھر بھی ایک مسئلہ تھا کہ کب تک کرو گے؟ کچھ دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن، جس طریقے سے ایک لوہا گرم ہوتا ہے اور دھیمے دھیمے کر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ جیسے میں ختم ہو گیا، کوئی بتانے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، تو دھیمے 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 کر کے تم نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، پیچھے ہٹ گئے، کب تک کرو گے؟ آگے کی آیت، اسی آیت کے اندر آگے کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے میرے ابا جان پریشان نہ ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
ہم ہمیشہ اسی رب کی عبادت کریں گے، ہم ہمیشہ اسی کی طاعت اور فرما برداری کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم جب تک دنیا کے اندر رہیں گے اللہ کے فرما بردار ہی بن کر رہیں گے۔ یہ ہے فکر عقل مند انسان۔ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ظاہر سی بات ہے تو ان کو فکر ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابراہیم کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ میرے پروردگار مجھے نمازی بنا دے، مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ آگے کا جملہ ہے فرمایا ومن ذریتی، وہ میرے پروردگار میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا دے۔ ہمارے منہ سے نکلتی ہے یہ دعا، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو ہیں دیندار، لیکن میری اولاد کو بھی دیندار بنا دے، میری اولاد کو بھی دین پہ چلنے والا بنا دے، اس کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ ایک باپ کے منہ سے یہ دعا بھی نہیں نکلتی۔ قیامت کے دن اگر آپ اکیلے دیندار اور نمازی رہے تب بھی آپ کی پکڑ ہو جائے گی، سوال آپ سے پوچھ لیا جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ابھی تک میں آپ کو اتنا بتا پایا ہوں کہ آپ نے اگر صرف اپنی اصلاح کر لی اور گھر والوں کی طرف نہیں دیکھا، گھر والوں کی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو اس بات پر پوچھے گا، پکڑ کرے گا، آپ بچ نہیں سکتے۔ اب ایک چیز اور دیکھیں یہاں پر کہ انسان جہاں رہتا ہے، جو انسان کا گھر ہے، جس گھر کے اندر انسان رہتا ہے، جن کی اصلاح کی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، جس کی اصلاح کی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، وہ گھر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کتنی پیاری بات ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، او لوگو ہم نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا۔ سکن کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سکون، اور سکن کے ایک دوسرے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ٹھہرنے کی جگہ۔ یہ لفظ سکن عربی میں دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور سکون کی جگہ۔ اور گھر وہی ہوتا ہے جس میں انسان ٹھہرتا بھی ہے اور جس میں انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اس کو گھر کہتے ہیں۔ ورنہ آدمی ٹھہرتا تو ہوٹل میں بھی ہے لیکن اس کو گھر بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ اور جو سکون انسان کو اپنے گھر میں ملتا ہے وہ ہوٹل میں مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ جبکہ ہوٹل کے اندر گھر سے زیادہ سویدھائیں ہوتی ہیں، گھر سے زیادہ ہوٹل کے اندر آرام ہوتا ہے، ایک آواز سے بیٹر دوڑا چلا آ رہا ہے، ایک فون پہ آپ کے جو چاہو وہ آ رہا ہے، بہترین سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو گھر نہیں کہہ سکتے اور آپ کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو آپ کو گھر کے اندر ملے گا۔ تو گھر یہ جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، گھر دیا، بیوی بچے دیے، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث سے اس کو کلیئر کرتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ گھر اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنتے رہتے ہوں گے، تو مشہور ہے، یہ ٹکڑا مشہور ہے حدیث کا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ کتنا بھی اچھا سفر کر لیجئے، سفر ہی ہے۔ بہت اچھا سفر کرتے ہیں آپ، اپنی بہترین گاڑی سے نکلتے ہیں، بہترین گاڑی سے آپ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں، لیکن آپ گھر سے تو کٹ گئے نا، گھر سے تو دور ہو گئے نا، تو سفر کتنا بھی اچھا ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی وضاحت فرما رہے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کیوں ٹکڑا ہے؟ فرمایا یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، سفر اس لیے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ سفر انسان کو، سفر کرنے والے کو، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ، کھانے سے روک دیتا ہے، پینے سے روک دیتا ہے، ونومہ، اور سونے سے روک دیتا ہے۔ سفر میں آپ سکون سے کھا نہیں سکتے، سکون سے پی نہیں سکتے، سکون سے سو نہیں سکتے۔ اور اپنے یہاں کے سفر، ادھر سو ادھر بیگ غائب، کون اٹھا لے گیا پتہ ہی نہیں۔ اکیلے آدمی کو کتنی دقتیں ہوتی ہیں سفر کرتے ہوئے، جن لوگوں نے اکیلے سفر کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں ان سے پوچھو، 3 گھنٹے پیشاب روک کے بیٹھے ہیں کہ سامان کس کے بھروسے میں چھوڑ کے جائیں، یہ حالت ہوتی ہے سفر میں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور تم میں سے
یہ اس لیے عذاب کا ٹکڑا ہے کیونکہ یہ تمہیں کھانے سے بھی روک دیتا ہے، پینے سے بھی روک دیتا ہے، سونے سے بھی تمہیں روک دیتا ہے۔ اب جو بات پیارے نبی نے بیان فرمائی اس سے پتہ چلے گا کہ گھر کتنی پیاری چیز ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَى نَحْبَتَهُ فَإِذَا قَضَى نَحْبَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ اس لیے اے لوگو اگر تم سفر میں نکلو اور سفر میں جس کام کے لیے تم گئے ہو وہ کام تمہارا پورا ہو جائے، وہ ضرورت تمہاری پوری ہو جائے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو جلدی سے اپنے گھر کی طرف آ جایا کرو، جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف آ جایا کرو۔ بہت دنوں تک سفر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر آؤ سکون سے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کو کیا بنایا؟ سکون اور ٹھہرنے کی ایک جگہ بنایا۔ تو گھر اتنی پیاری نعمت ہے۔ جب گھر جو مٹی کا اور اینٹوں کا پتھر کا اس چیز کا بنا ہوتا ہے، جب وہ گھر اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو اس کے اندر رہنے والے لوگ کتنے پیارے ہوں گے، اور اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہوگا۔ تو اس لیے انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے، تب آپ عقل مند انسان ہیں، تب آپ جو ہے دین کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ قرآن حدیث نے وہ بھی بتایا یا اپنے آپ چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو ویسے کرو؟ جی نہیں، قرآن حدیث نے ہمیں بتایا، کچھ اصول بتائے، کچھ پوائنٹس بتائے ہیں تو بہت زیادہ، لیکن اس میں سے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں شاید وہ آپ کے کام آ سکے۔ پہلا اصول یا پہلا پوائنٹ کہ آپ جس کے ذریعے سے اپنے گھر میں اصلاح کر سکتے ہیں، کیسے کریں گے؟ اس میں سے پہلا پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ گھر میں نیک بیوی لے کر آئے۔ شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، گھر میں نیک بیوی، نیک لڑکی لے کر آئے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم دیندار نہیں دیکھتے، آج ہم دیکھتے کیا ہے؟ مالدار دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، حسب نسب خاندان دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذات اور برادری بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے تو دینداری نہیں دیکھتے۔ جب آپ نے دینداری دیکھی نہیں تو آپ کے گھر میں دینداری آئے گی کیسے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جب کسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے یا اپنے لیے کسی کے لیے لے کر آئیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ جب دیندار ہوگی تو اس کے ساتھ میں دین بھی چل کر آپ کے گھر میں آئے گا، اور جب گھر کے اندر دین آئے گا تو اس کے بعد میں گھر کے اندر دینداری بھی آئے گی۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دینداری دیکھیں لڑکی کے اندر۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ان کا المرأۃ لأربع، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ کسی بھی عورت سے شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، یا تو اس کی ایمانداری کو دیکھ کر، یا خوبصورتی کو دیکھ کر، یا خاندان کو دیکھ کر، اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ولدینہا، اور اس کے دین کو دیکھ کر، اس کی دینداری کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی نے چوتھے نمبر کے بارے میں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تجھے دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب ہونا ہو تو دیندار کو دیکھنا، دین والی کو دیکھنا۔ تو ہم نے شادی کے ٹائم پہ مالداری دیکھی، دین تو نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے شادی کے ٹائم پہ خوبصورتی دیکھی، دین تو نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے خاندان دیکھا، دین تو نہیں دیکھا تھا۔ تو جب دین دیکھا ہی نہیں، آپ مالدار لے کر آئے، خوبصورت لے کر آئے، حسب نسب خاندان والی لے کر آئے، دینداری کو چھوڑ آئے، تو دینداری گھر میں آئے کیسے؟ اور جب گھر میں دین نہیں ہو تو اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر تو جو انسان جیسے چاہے گا ویسے جیے گا، اسے کیا پتہ چل رہا ہے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب رشتے کرو، گھر کے اندر بیوی لے کر آؤ تو دیندار عورت لے کر آؤ گھر کے اندر، اس سے گھر کی اصلاح ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اب آپ فیشن والی لے کر آئے تو وہ کیا سکھائے گی بچے کو؟ فیشن۔ آپ دیندار لے کر آئے تو بچے کو کیا سکھائے گی؟ دین۔ تو دینداری کو آپ ترجیح دیجیے، گھر کے اندر دین آئے گا، دین آئے گا تو اصلاح آئے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟
ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ دینداری کو کچھ سمجھتے نہیں. آئیے دوسری حدیث سے تو اور کلیئر کرتے ہیں کہ دینداری کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صحابہ کرام آئے, کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسی چیزیں بتا دیجئے جن کو میں اپنے پاس میں اکٹھا کر لوں اور قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال بھی نہ کیا جائے. اگر میں اس کے علاوہ اور چیزیں اکٹھا کرتا ہوں, مال اکٹھا کرتا ہوں, دولت اکٹھا کرتا ہوں, سونا چاندی اکٹھا کرتا ہوں, یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اکٹھا کرتا ہوں, قیامت کے دن ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. آپ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتا دیجئے جو ہم اپنے پاس میں روک لیں, اپنے پاس میں اکٹھا کر لیں, اور ہمیں اس کی وجہ سے قیامت کے دن سوال و جواب ہمارے نہ ہو اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر تم بہترین چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو, اچھی چیزوں کو اپنے پاس میں اکٹھا کرنا چاہتے ہو, فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا, شکر کرنے والا دل تم اپنے پاس میں اکٹھا کر لو, یعنی تمہارا دل شکر کرنے والا ہو, ولسانا ذاکرا, اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان تمہارے پاس میں ہو. اس سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا. اور تیسری چیز پیارے نبی نے ارشاد فرمائی وزوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الاخرہ, اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مومنہ عورت کو, نیک عورت کو اپنے پاس میں رکھو. نیک عورت ہونا چاہیے تمہارے پاس, یعنی بیوی نیک ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی یہاں تمہیں پکڑ سے بچا سکتی ہیں اور بڑی قیمتی ہیں. اس سے تمہارا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. اور ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد ہی کر دی, فرمایا الدنیا کلھا, دینداری دیکھیں آپ, فرمایا الدنیا کلھا متاع, دنیا تمام کی تمام بہترین چیز ہے, وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, لیکن دنیا کی تمام بہترین چیزوں میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے المرأۃ الصالحہ, تو وہ نیک عورت ہے, نیک عورت. تو پہلی چیز کیا کرنا ہے ہمیں, اگر گھر کے اندر دین لانا ہے, گھر کے اندر اگر اصلاح کرنی ہے, گھر کے اندر لوگوں کو دیندار بنانا ہے, تو لڑکیاں جب آپ لیجیے, شادی کر کے جب لے کر آئیے, عورت اور بیوی جب لے کر آئیے, تو سب سے پہلے آپ کیا لے کر آئیں, دینداری کو دیکھیں, دیندار عورت کو لے کر آئیں, اسی کو ترجیح دیجیے. اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی, اس سے آپ کی آخرت بھی بنے گی. تو پہلا کام تو یہ. دوسرا کام, گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی, اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے گھر والوں کے عقیدے کو درست کیجیے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. گھر والوں کے عقیدے کو درست کیجیے, ان کے عقیدے کی اصلاح کیجیے, ان کے عقیدے کو درست کیجیے. یہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے. پہلا کام سمجھ میں آ گیا, اب دوسرا کام دیکھتے ہیں. ان کے عقیدے کی اصلاح کیجیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچیرے بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو چچیرے بھائی, لیکن پیارے نبی سے بہت چھوٹے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چھوٹے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پہ سوار تھے, پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں. دیکھو اصلاح کیسے ہوتی ہے گھر والوں کی. یہ چچیرے بھائی ہیں, ان کی اصلاح ہو رہی ہے, چھوٹے ہیں یہ, ابھی چھوٹے بچوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا او میرے بھائی جان لو, وَاعْلَمْ جان لو ان الامت لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. کیا فرمایا پیارے نبی نے, آپ ارشاد فرماتے ہو میرے بچے, او میرے بھائی جان لو, سمجھ لو کہ اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے, ساری کائنات اکٹھا ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, ساری امت اکٹھا ہو کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی الا قد كتب اللہ لک, جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. یعنی ساری امت مل کر اگر یہ چاہے, ساری کائنات مل کر یہ چاہے کہ اس آدمی کا فائدہ نہیں ہونے دیں گے, اس آدمی کو نقصان پہنچانا ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر تمہاری قسمت میں فائدہ لکھ دیا ہے تو کوئی بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ دیا, سمجھ میں آ رہا ہے.
فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا فلاں ہماری یہ پریشانی دور کر دے گا، فلاں ہماری یہ پریشانی دور کر دے گا۔ آج دیکھیے اللہ کا گھر خالی ہے، مسجدیں خالی ہیں اور دوسرے گھروں پر بھیڑیں لگ رہی ہیں، اللہ سے امید نہیں ہے، غیروں سے امید ہے۔ لیکن نبی کیا عقیدہ دے رہے ہیں، نبی کیا اصلاح کر رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات مل جائے اور یہ سوچے کہ تمہیں فائدہ نہیں ہونے دیں گے، نقصان ہی پہنچائیں گے، اور اللہ نے اگر لکھ دیا کہ اس کا فائدہ ہوگا، پوری کائنات مل کر بولو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کو سمجھانا ہے، یہ آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، یہ اصلاح کرنا ہے، عقیدے کی اصلاح کرنا ہے ان کی۔ آگے کا ٹکڑا دیکھو حدیث کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، ساری کائنات اکٹھا ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کو آرام پہنچانا ہے، لیکن اللہ نے اگر تمہاری قسمت کے اندر نقصان لکھ دیا ہے تو ساری کائنات مل کر بھی تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ یہ عقیدہ، فلاں میرا کام بنا دے گا، فلاں میری بگڑی بنا دے گا، فلاں یہ ارے جب اللہ نے لکھ دیا کہ نہیں ہونا ہے کام تو نہیں ہونا ہے۔ بگڑیاں اللہ کے در سے بنتی ہے، نقصان اللہ کے در سے دور ہوتے ہیں، تو یہاں آنا پڑے گا آپ کو اپنی پریشانیاں رکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے۔ پیارے نبی آگے فرماتے ہیں اسی چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں جو ابھی کوئی کاروبار بھی نہیں کرتا لیکن عقیدہ درست کر دے رہے ہیں، ابھی سے درست کر رہے ہیں۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، او میرے بچے جب بھی تو کبھی سوال کرے اللہ ہی سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مانگنا ہاتھوں کو اٹھانا تو اللہ ہی کے سامنے اٹھانا، اللہ ہی سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ کیا ہم نماز کے اندر یہی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، او ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ ہم بھی تو نماز کے اندر یہی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے بچے مسلم اسکولوں میں کم، غیر مسلم اسکولوں میں پڑھنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے دین کو، ان کے دھرم کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کا، ملنے کا موقع ان کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے کہ آپ کہیں بھی پڑھائیں لیکن اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کر دیں کہ دیکھو سب سے پہلے تم ایک مسلم ہو، سب سے پہلے تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ تم جان لو اچھے طریقے سے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے ہماری۔ آپ نے اگر ان کے عقیدے کی اصلاح نہ کی، عقیدے کو نہ سدھارا تو اس سے کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں۔ اور اب مان لو بچے کے عقیدے میں خرابی آ گئی، آپ نمازی ہیں، بچے کا عقیدہ بگڑ گیا، آپ دیندار ہیں، بچے کا عقیدہ خراب ہو گیا، آپ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کیا بچ جائیں گے؟ بولو بچ جائیں گے؟ نہیں نا۔ تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں ہم اور آپ کو، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم، کیا ہے اللہم؟ بولو بولو، لا مانع، یہی ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، ہو اللہ تو جس کو دینے پہ آ جائے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا سردار کیوں نہ ہو جائے، تیرے سامنے کسی کی کوشش نہیں چل سکتی۔ یہی دعا تو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، یہی سکھانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا چاہیے، عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اور عقیدے کیسے درست ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال سے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم، بہت مشہور ہے، بہت مشہور صحابیہ، اگر ان کے تعلق سے تقریر کی جائے تو پوری ایک تقریر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہو جائے گی، کم سے کم 2 گھنٹے کی تقریر ان کی زندگی پر ہو جائے گی۔ اتنی پیاری صحابیہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ ام سلیم بیان فرماتی ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ جب میرے کانوں میں آواز پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے کانوں میں آواز پڑی پیارے نبی کی، مجھے
اندر سے ہلچل ہوئی کہ یہ بالکل درست اور صحیح بات ہے. وہ کہتی ہیں آمنت برسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے پاس میں آئی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گئی. آمنت برسول اللہ، میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی. آمنت برسول اللہ، میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں فجاء ابو انس وکان غائبا، میرے شوہر حضرت انس کے والد، میرے شوہر ابو انس یہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. میں ان کی غیر موجودگی میں ہی مسلمان ہو گئی، میں ان کی غیر موجودگی میں ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا، توحید کو مان لیا. فجاء ابو انس وکان غائبا، جب وہ باہر سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے پوچھا، میں نے ان کو بتایا، اور جب ساری باتیں ان کے سامنے ہوئی اور جب میں نے ان کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں ایمان لے آئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا اصبوتی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں مسلمان ہو گئی ہوں. لیکن وہ شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ تو بے دین ہو گئی ہے، بددین ہو گئی ہے. کیونکہ عرب کے اندر جب کوئی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر پیارے نبی کے دین کو، اسلام کو قبول کرتا تھا تو اس کو مسلمان یا اسلام والا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے؟ یہ بددین ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ بددین ہو گیا ہے. بتائیے، نبی کے دین کو اس نے قبول کیا، اللہ کے دین کو اس نے قبول کیا، اسلام کو اس نے قبول کیا ہے، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بولو، بددین ہو گیا ہے. آج بھی آپ اللہ کی توحید کو لے کر اٹھیے، اللہ کی توحید کی طرف کسی کو بلائیے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجیے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ 24 نمبری ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. جبکہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، یہ اسی کام کے لیے بلا رہا ہے جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا کہ جاؤ اور ساری دنیا کے لوگوں کو بتاؤ کہ سر جھکانے کی جگہ در نہیں ہے، بلکہ اللہ کا در ہے، اللہ کا گھر ہے. اگر تمہیں سر جھکانا ہے، مدد مانگنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، بیوی اور بچے مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، تو اللہ سے مانگو. یہی کام سارے نبی سارے رسول کرتے آئے. آج بھی اگر کوئی اس طرح بلاتا ہے تو اس کو بددین اور پتہ نہیں کون کون سے نام سے بلایا جاتا ہے. نبی کے زمانے میں یہی ہوا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو شوہر نے آ کے یہ کہا تو بددین ہو گئی ہے. جب انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اسلام لے آئی ہوں، تو شوہر کہہ رہا ہے تو بددین ہو گئی. آہا، توحید ہو تو ایسی، اسلام ہو تو ایسا، ایمان ہو تو ایسا. ام سلیم ایک عورت ہے اور سامنے شوہر ہے، لیکن کمپرومائز والی کوئی بات نہیں ہے. فوراً کہتی ہیں ماں ولیکن، کہتی ہے ماں سبوت، میں بددین نہیں ہوئی ہوں، ولیکنی آمنت بہذا الرجل، بلکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، میں بددین نہیں ہوئی ہوں. یہاں دو باتیں، اس کو آپ غور سے سنیں گے تو سمجھ پائیں گے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا. شوہر نے آگے یہ کہا کہ تو بددین ہو گئی ہے. تو دیکھیے، شوہر کو یہ کہنا چاہیے تھا اچھا تو مسلمان ہو گئی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تو بددین ہو گئی ہے. یہی کہا نا. تو اسلام قبول کرنا اور کسی دوسرے دھرم کو چھوڑ دینا، کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ دینا، اس نے جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھی، یہ تو بہت بڑی بات ہے. انہوں نے اسلام کے نام کو جب ان کے شوہر نے کہا کہ تو بددین ہو گئی ہے، عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اس لفظ کو بھی انہوں نے برداشت نہ کیا. فوراً جواب دیا میں اسلام لائی ہوں، میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا، یہ بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تو بددین ہو گئی ہے، جبکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے. تو لفظ بددین کو اسلام کے لیے جو اس نے استعمال کیا تھا شوہر نے، اس لفظ کو بھی ام سلیم نے برداشت نہ کیا اور فوراً کہا ہاں سمجھ تو میں بددین نہیں ہوئی ہوں، ولیکنی آمنت بہذا الرجل. دین کا بدلنا یہ بڑی بات ہے. اس نے الفاظ کو بدلا تھا، تو الفاظ کا بدلاؤ بھی ام سلیم نے برداشت نہ کیا. یہ تھا ان کا عقیدہ اور یہ تھا ان کا ایمان. تو ہمارے پیارے اسلام کو بددین سے تعبیر کرتا ہے، میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ اب کیا ہوتا ہے، کچھ دن گزرے پھر خیال آیا اصلاح ہونا نہیں. اب کچھ دن گزرے تو خیال آیا ام سلیم کو کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے انس، بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ماں کی ہے ام سلیم. ان کو خیال آیا
کہ ارے میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کب کلمہ پڑھے گا؟ انگلی پکڑی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے گئی، اور پیارے نبی کے پاس میں پہنچی تو پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی اس کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ شوہر سے پوچھا، نہیں ضرورت کیا ہے پوچھنے کی، اصلاح کرنا ہے شوہر سے پوچھ کے کریں گے آپ، اصلاح کرنا بیوی سے پوچھ کے کریں گے آپ، دنیا والوں سے پوچھ کے کریں گے؟ اپنے تمہارا بچہ ہے، تمہیں اصلاح کرنا ہے، دوسرے کو کرنا ہے، دوسرے سے اجازت لے کے کریں گے آپ؟ شوہر سے نہیں پوچھا، انگلی پکڑی لے گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بچا لیا جہنم میں جانے سے، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ آپ اس کو بھی کلمہ پڑھائیے۔ حضرت انس کو بھی کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ چھوٹے سے بچے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انگلی پکڑ کر جب یہ اپنے گھر پہ لائی تو دیکھا بھائی شوہر گھر کے اندر پھر سے موجود ہے۔ کہاں گئی تھی؟ کہا پیارے نبی کے پاس۔ کیوں گئی تھی؟ کہا بچے کو کلمہ پڑھوانا تھا۔ اس کو بھی تو نے کلمہ پڑھوا دیا؟ ہاں، اس کو بھی تو بددین نہیں کہو، بددین نہیں ہے وہ، اسلام قبول کیا ہے اس نے۔ یہ عورتیں تھیں، یہ تھا ان کا دین، یہ تھا ان کا عقیدہ، اور یہ تھی ان کی اصلاح۔ اللہ کی قسم آج جا کر دیکھیے ہمارے گھر کی مسلمان برقعے والی عورتیں بھیڑیں لگی ہوئی ہیں، بھیڑیں لگی ہوئی ہے، اور اسلام کے نام پر ان سے کیا کیا نہیں کرایا جا رہا ہے، ان سے کفر کرایا جا رہا ہے، ان سے شرک کرایا جا رہا ہے۔ کتنے مسلمان گھرانے آپ ایسے دیکھیں گے برقعے والی عورتیں ہیں، بچوں کی گلے کے اندر تعویذیں لٹک رہی ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے آج؟ بچہ بچی مانگنے کے لیے فلاں کے پاس جاؤ، رزق مانگنے کے لیے فلاں کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پاس کب جاؤ گے؟ اور کون ہے کہ اللہ اگر کہہ دے کہ نہیں دینا ہے تو تمہیں مل جائے، اور کون ہے کہ اللہ اگر کہہ دے کہ اس کو ملنا ہے تو تمہیں روک دے؟ یہی تو عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ شوہر کہتا ہے اے ام سلیم کم سے کم میرے بچے کو تو مت بگاڑ، لا تفسدی، اس کو تو مت بگاڑ، اس کو تو برباد نہ کر، اس کو تو خراب مت کر۔ فوراً جواب دیتی ہیں انی لا افسدو، میں اسے برباد نہیں کر رہی، میں اس کی اصلاح کر رہی ہوں، میں اس کو آباد کر رہی ہوں، میں اس کو بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور دنیا نے دیکھا یہی ام سلیم ہے جنہوں نے اپنے بچے کی اتنی پیاری تربیت کی کہ دنیا جن کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی، یہی حضرت ام سلیم۔ تو میری مائیں، میری بہنیں اور آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا، آپ اپنے بچوں کی عقیدے کی سب سے پہلے آپ کو اصلاح کرنا ہے، باقی چیزیں بھی بعد میں ہیں۔ وقت بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے بات ختم کرنا چاہیے، لیکن یقین جانے کہ میں 10% بھی آپ کو ابھی نہیں بتا پایا جتنا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح۔ اب اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اچھا اس پہ ایک بات اور کر لیتے ہیں۔ مان لو کوئی آدمی ہے وہ شرک کرتا ہے، توحید اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، یا توحید پہ بھی رہتا ہے شرک بھی کرتا ہے، تو شرک کرنے والا آدمی اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا ہوگا وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اللہ کے پاس جائے گا، تو اپنے شرک کی وجہ سے بچ جائے گا؟ بولو، بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ اچھا دیکھو قرآن کی آیت جتنی پیاری ہے وہ سن لو، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ۔ اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ، غور سے سنو، فرمایا انہو من یشرک باللہ۔ او میری ماں و بہنوں، تمہارے کانوں میں اگر آواز جا رہی ہے تو غور سے اس آیت کو سن لینا۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ میں شرک کر لیا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ میں شرک کیا کرتا تھا، فرمایا کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو، بولو بولو، یہ دیکھیے آپ تو عربی جان گئے، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتی، حرام کر دیا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کے لیے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے چلو جنت حرام کر دی لیکن جہنم میں بھی تو نہیں جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، آگے کی یہی آیت آگے دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وما باہ النار، اور اس کا ٹھکانہ
اس کا ٹھکانہ ومأواہ النار، نار کہتے ہیں جہنم کو، آگ کو، فرمایا ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت کو آرام کر دیا تو جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، اس کے ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جہنم کے اندر بھی چلا گیا، اب یہ سوچ رہا ہے یا سوچ رہی ہے کہ چلو کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکالا جائے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ ارے کوئی نہیں آئے گا تو پیارے نبی تو قیامت کے دن سفارش کریں گے، پیارے نبی تو قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ابھی تک میں آپ کو 2 پوائنٹ بتا پایا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات ختم کر دینا چاہیے، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ تو پہلی چیز، نیک عورت گھر پہ لے کر آئیں تاکہ گھر کے اندر دینداری ہو۔ دوسری چیز، سب سے پہلے اپنے بچوں کی عقیدے کی اصلاح کریں، یہ دوسری چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے علاوہ ایک پوری لائن ہے میرے پاس میں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اسی تعلق سے پھر کبھی آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔